بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی عزیز اور محترم سامعین، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو۔ مرد و عورت، بچے اور بڑے سب موبائل استعمال کرتے ہیں۔ جب موبائل لیا جاتا ہے تو اس موبائل کے اوپر ایک کور چڑھایا جاتا ہے۔ وہ جس بھی کمپنی کا موبائل ہو، کمپنی والوں نے اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ اس پہ کور چڑھاؤ۔ انسان خود پیسے بھرتا ہے، اس پہ کور چڑھاتا ہے۔ کور کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو گرد و غبار سے بچایا جا سکے۔ انسان بائک خریدتا ہے، موٹر سائیکل خریدتا ہے، تو موٹر سائیکل چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر کھڑی ہو، اس کے اوپر ہم کیا چڑھاتے ہیں؟ کور چڑھاتے ہیں، تاکہ گرد و غبار سے اس کو بچایا جا سکے۔ اسی طرح گاڑی ہم نے لی، وہ گھر کے اندر ہو، دفتر کے باہر ہو، کہیں اور کھڑی ہو، اس کے اوپر بھی ہم کیا چڑھاتے ہیں؟ کپڑا چڑھاتے ہیں، کور چڑھاتے ہیں، تاکہ اس کو گرد و غبار سے بچایا جا سکے۔ اچھی بات ہے، حالانکہ ان کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم کور نہیں چڑھائیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن چڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح گھر کے اندر ہمارا جو سامان پڑا ہوا ہے، پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نے خوبصورت سے کپڑے بچھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے صوفے، کرسیاں، بیڈ، ٹیبل، جو بھی چیزیں ہم ہر ایک کو کپڑوں کے ذریعے سجاتے ہیں، ان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہ سجائیں، خوبصورت نہ بنائیں، تب بھی ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سارے کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ گرد و غبار سے ان کو بچایا جا سکے۔ اب میری بات پہ غور کرنا اے مسلمان، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے، آپ کو بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو بہن جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن تو نے کبھی سوچا ہے کہ میں اتنی چیزوں پہ کور چڑھاتا ہوں، میری بچی کے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو بھی کور کے اندر بند کیا جائے نا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو۔ بائک ہماری گھر کے اندر کھڑی ہوتی ہے، تب بھی ہم اس کے اوپر کپڑا چڑھاتے ہیں۔ ہماری بچی گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، عورت کے لیے سوائے اپنے شوہر کے، باپ کے سامنے بھی اپنا سر وہ کھلا نہیں رکھ سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی وہ اپنا سر کھلا نہیں رکھ سکتی، چاہے جائے کہ وہ غیر کے سامنے اپنا سر کھلا رکھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی شریعت کا مسئلہ پڑھا ہے کہ عورت ذات ہے، نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کہاں پر نماز پڑھنے لگی ہے؟ کمرے کے اندر، رات کا وقت ہے، لائٹ بھی بند ہے، اندھیرا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کرتی ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہے پہلی رکعت میں، لیکن اس کے سر سے اس کا دوپٹہ ذرا سا سرک جاتا ہے۔ جیسے دوپٹہ سرکتا ہے، اور اگر اتنی دیر دوپٹہ سرکا رہا، اترا رہا، جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکے، تو اللہ فرماتے ہیں جا تیری کوئی نماز نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اس اندھیرے کے اندر کسی نے اس کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی وہاں قریب موجود تھا؟ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، اکیلی تھی، تنہا تھی، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی نماز کو قبول نہیں فرمایا کہ تیری نماز قبول نہیں، کیونکہ تیرا دوپٹہ سر سے کیا ہو گیا؟ سرک گیا۔ خود سوچو، جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے سامنے اپنی بندی کا دوپٹہ سر سے اترنا گوارا نہیں کرتے، وہ ذات غیروں کے سامنے کیسے دوپٹہ اترنا گوارا فرما لیں گے؟ آپ کہیں گے جی یہ تو کام عورتوں کا ہے، مردوں کا تو نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کام عورتوں کا ہے، پردہ عورتوں نے کرنا ہے، لیکن کروانا کس نے؟ پردہ کروانا کس نے ہے؟ وہ بچی خود پردہ کر لے گی؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، ان سے فرما دیجئے، ان کو حکم دیجئے، ترغیب کا نہیں کہا کہ ان کو ترغیب دیجئے پردہ کیا کریں۔ ایسے ہی آج کا باپ، آج کا بھائی، آج کا شوہر ترغیب نہیں دے سکتا، بلکہ حکم دے گا۔
جب یہ حکم دے تو پھر مجال ہے بچی کو کہ بچی پردہ چھوڑ کے دکھائے. ہم حکم نہیں دیتے، ہم صرف ترغیب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں وہ نہیں کرتی، اس کی مرضی، اب کیا کر سکتے ہیں. اللہ کے بندے یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ کی بیوی میں جرت ہے کہ وہ آپ کے کپڑے استری نہ کرے؟ آپ کی بہن میں جرت ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا تیار نہ کرے؟ گھر کے اندر دوسرے سارے کام ہیں، ہم ان سے صرف کہتے ہیں بس مرضی ان کی، وہ کرے نہ کرے. نہیں، وہاں جبراً سارے کام کروائے جاتے ہیں. ہمت نہیں ہماری ماں بہن بیٹی کے اندر کہ وہ ہمارے کام نہ کرے. لیکن دین کے معاملے میں اتنی نرمی، میں یہ نہیں کہتا سختی کرو، ان کی مار پٹائی کرو، بلکہ کس طریقے سے چلاؤ. وہ بچی ہے ہماری، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو ہم نے ہی تربیت دے کر اس کو دین پہ لانا ہے. اس کے سر پہ دوپٹہ ہم نے ڈالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈالا تھا. آج مسلمان نے اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار لیا، چھین لیا اس کے سر سے دوپٹہ. اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اس کو کسی نے ترغیب ہی نہیں دی ہے، اس کو کبھی کہا ہی نہیں گیا بیٹی تو اب بڑی ہو چکی ہے، بغیر برقعے کے تو گھر سے باہر نہ نکلا کر. وہ اللہ کے بندو، مسلمان ہیں ہم لوگ. آپ اگر یقین جانیں تو کتنے ہمارے گھرانے ایسے ہیں کہ ان گھروں کے اندر جوان بچیوں کا پردہ یعنی برقع موجود نہیں ہے. بچیوں کے 10 کپڑے موجود ہیں، ان کے 2 4 جوتیاں موجود ہیں، سارا ساز و سامان موجود ہے. نہیں ہے تو اس بچی کے لیے برقع نہیں ہے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان عورت کو تو اللہ نے حکم دیا کس چیز کا؟ پردے کا. تو آج کا یہ مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کس سے یہ کیا کہتے ہیں، کس کو دکھا رہا ہے؟